الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ ورسولہ فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ محترم بزرگوں سے ساتھیوں، سورہ ملک، یہ اس کی ابتدائی آیات میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ تلاوت کی۔ 30 آیتوں کی سورت ہے اور اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ 12 صورتیں ایسی ہیں جن کی فضیلت جو ہے وہ آئی ہے۔ ویسے تو پورا قرآن جو ہے وہ متبرک ہے، معظم ہے، لیکن 12 صورتوں کے بارے میں جو ہے تفصیلات فضیلتوں کی آئی ہیں۔ یہ ایک صورت ایک ایسی ہے، آدمی جب مر جائے اور قبر میں اس کو عذاب ہونا ہے، ظاہر بات ہے ہم سے لغزشیں ہوتی ہیں، وہ ساری کوتاہیاں ہوتی ہیں، پیر پھسل جاتے ہیں، تو یہ صورت کے بارے میں اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ یہ منجی ہے، یعنی بچانے والی، عذاب سے بچانے والی، قبر کے عذاب سے بچانے والی صورت۔ 30 آیتیں ہیں چھوٹی چھوٹی، مکی صورت۔ اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے جو ہے سورہ حدید کی چند آیات لے کے گفتگو رکھی تھی، تو وہ سورہ حدید سے جو ہے میں نے وہ 28 پارے کی شروعات تھی اور پورا 28واں پارہ جو ہے وہ 10 صورتیں گلدستہ تھا۔ اب یہ جو ہے 29ویں پارے کی پہلی صورت ہے اور پورا پارہ اس کا جو ہے وہ 7 صورتیں، یہ ایک گلدستہ ہے مکی صورتوں کا، وہ مدنی صورتوں کا تھا، یہ مکی صورتوں کا ہے۔ اب اس کی چند آیات لے کر ہم جو ہیں اپنی زندگیوں میں انقلاب، اپنی زندگیوں میں تبدیلی، شوق ایمانی، جذبہ اسلامی، اپنے آپ کو جو ہے صابر بنانا، اپنے آپ کو جمانے والا، اپنے آپ کو اللہ کا صحیح معنوں میں بندہ بنانا سیکھنا، ان آیت کی روشنی میں ہم کریں گے انشاءاللہ۔ یہی کوشش کرتے رہنا ہے مرتے دم تک کہ ہم اللہ کو کیسے راضی کر لیں، اللہ کیسے بندوں کو پسند کرتا ہے، یہ اصل ہے ساری عبادتوں کا نقطہ نظر، مین پوائنٹ ہے نا، اللہ کی رضا، اللہ راضی ہو جائے، اللہ ناراض نہ ہو، ہماری زندگی ایسے گزرے کہ اللہ ناراض نہ ہو۔ اللہ ناراض ہو گیا تو ساری ستیاناسی ہماری، دنیا بھی بگڑ جائے گی، آخرت بھی بگڑ جائے گی۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ تبارک، متبرک ہے وہ، الذی بیدہ الملک، وہ جس کے ہاتھ میں پورا ملک ہے، پورا حکم ہے، پوری طاقت ہے، پوری قدرت ہے نا، وہ ذات متبرک ہے۔ اور وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے، کوئی اس کو روکنے والا نہیں، کوئی اس کو ٹوکنے والا نہیں، کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں، کسی کی مجال نہیں، کسی کی بساط نہیں، کسی کی طاقت نہیں، کسی کی ہمت نہیں، کسی کی اوقات نہیں، ہے نا۔ ساری کائنات کا اکیلا مالک، سارے خزانوں پہ صرف اسی کا قبضہ،
ہر چیز اس کا حکم مانتی ہے. ساری دنیا کو اس نے اسباب پر بنایا، پابند کر دیا کہ تو یہ کام کر، تو یہ کام کر، تو یہ کام کر، تو یہ کام کر. لیکن اللہ تعالیٰ اپنی قدرت بتاتا ہے کہ اب یہ کام تو نہیں کر، تو اس کی مجال نہیں کہ وہ کر لے. ہے نا، اسماعیل علیہ السلام کے گلے کو چھری کاٹ سکی؟ نہیں کاٹ سکی. ابراہیم علیہ السلام کو آگ جلا سکی؟ ابھی ہم نے بارہا سنا، ہمارے پہ جو ہے وہ حالات گزرے جنہوں نے ہم کو یاد دلایا کہ اللہ قدرت والا ہے. سارے اسباب اس کے غلام ہیں، سارے اسباب علل، ساری کائنات ہے اس کی غلام. سورج جو ہے وہ 1 سیکنڈ پہلے نہیں نکلتا، 1 سیکنڈ دیر نہیں کرتا. سمندروں کے مد و زجر جو ہے اسی کے حکم سے آتے ہیں، ہوائیں اسی کے حکم سے چلتی ہیں. کائنات کا پتا پتا، رز ذرہ ذرہ جو ہے اس کے حکم کا پابند ہے. صرف حضرت جن و انسان، یہ 2 انس کو اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ تھوڑی بہت اجازت دی ہے، تھوڑی بہت، پوری بھی نہیں دی ہے نا. تو وہ جو تھوڑی بہت ہے اس کے اندر بھی جو ہے اس کا بچپنا اللہ معاف کر دیتا ہے، اور پھر ارذل العمر آخری کے اندر پھر بچہ بن جاتا ہے انسان، تو وہ بھی معاف کر دیتا ہے. جو طاقت کے جوانی کے دن ہیں، شعور کے سمجھ کے دن ہیں، اسی میں خالی جو ہے وہ پابندی کرنا ہے. اور ایسا نہیں پابندی کرنا ہے کہ بال بچوں کو چھوڑ دینا ہے، دوستوں کو چھوڑ دینا ہے، خاندان کو چھوڑ دینا ہے، سب کو بھلا دینا ہے اور راہب بن جانا ہے، شہروں سے نکل جانا ہے، کپڑے لتے چھوڑ دینا ہے. ایسی کوئی رہبانیت نہیں. آپ کا دین اتنا پیارا، ہمارا مذہب اتنا پیارا ہے، دین اسلام، جو ہمارا نیچر ہے، ہماری فطرت ہے. ہم خود چاہتے ہیں وہ، ہم خود چاہتے ہیں وہ. تو اللہ رب العالمین کے اتنے سارے انعامات ہوتے ہیں، اور ہمارا نیچر کیا ہے کہ جو بھی ہم پہ احسان کرے ہم اس کے سامنے جھکیں. ہے نا، ہم دل سے جھکتے ہیں، اس کا احسان مانتے ہیں. اسی کو جو ہے وفاداری کہا جاتا ہے، ورنہ جو ہے وہ غداری ہو جاتی ہے. وہ جو ہے ناشکرا ہوتا ہے جو ساری چیزیں کھا لے، ساری چیزیں پہن لے، ساری چیزیں استعمال کر لے، لیکن جو ہے وہ سامنے والے کو گنے ہی نہیں. کیا کیا؟ ناشکری وہ جو ہے انسان کے اندر آنا اچھی بات نہیں ہے. ہمارے اندر سے یہ جذبہ آتا ہے کہ ہم جو ہے نا ہمارے معبود کے سامنے جھک جائیں. کیوں نہیں جھکیں؟ کیوں نہیں جھکیں؟ میں نے تفصیلی بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ وہ کیسی قدرت والا ہے نا. ہماری جو ہے گلیکسی اور وہ ساری باتیں، اس کی قدرت میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ ایسے گلیکسیز جو ہے وہ آتے بھی ہیں اور جاتے بھی ہیں. تو یہ تو ہمارے ایک سما آسمان، جو پہلا آسمان ہے، اس کی کیفیت ہے. یہ اتنی بڑی کائنات کہ 1,00,000 لائٹ ایئر ہماری گلیکسی کو پار کرنے کے لیے لگ رہا ہے، اور ہماری گلیکسی سے زیادہ پڑوس میں جو گلیکسی ہے اس کو پار کرنے کے لیے اس سے 2.25 گنا زیادہ، 2.25 لاکھ لائٹ ایئر اس کو پار کرنے کے لیے لگ رہے ہیں. اور وہ ساری کائنات کو پال رہا ہے، پوس رہا ہے، ان کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے. اتنی عظیم الشان قدرت کہ ہم اس کا احساس، ادراک تو چھوڑ دو، احساس بھی ہمارا مفلوج ہو جائے، ختم ہو جائے. اتنی بڑی قدرت ہے اس کی. ایسا مالک ہے، ایسی حیران کن اس کی حکمرانی ہے. ایسا عظیم الشان خدا، ہم کو چننے کے لیے اس نے ہمیں چنا، ہم کو چننے کے لیے، ہم کو سمجھ میں آئے، اللہ سمجھ میں آئے، اللہ کو ہم سمجھ رہے ہیں، اللہ کو اپنا الہ مان رہے ہیں. تو یہ جو ہے اللہ کی بہت بڑی دین ہے. اور اللہ کو اللہ ماننے میں بہت سارے ماننے والے غلطیاں کرتے ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، کیونکہ ان کا علم صحیح نہیں ہے، ان کی سوچ صحیح نہیں ہے. ہو ہی نہیں سکتی بنا اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کے، قرآن اور حدیث کے بنا. انسان جو ہے وہ اپنی عقل سے اپج کر لے، کچھ بھی بنا لے، تو وہ جو ہے نا دین نہیں ہوتا، وہ اللہ کی رضا والے کام نہیں ہوتے. ہے نا، فجر کی نماز 2 رکعت ہے تو مجھے بھی 2 رکعت پڑھنی پڑیں گی، میرے باپ کو بھی 2 رکعت ہی پڑھنے پڑیں گی. کوئی سورما، کوئی تیسمار خاں 3 رکعت یا 2.5 رکعت یا 4 رکعت نہیں پڑھ سکتا. اللہ نے کہا بیٹھو
تو بیٹھنا ہے، جھکو تو جھکنا ہے، اٹھو تو اٹھنا ہے. یہ ہے غلامی. اور ہم ہیں ہی غلام. ہم اس کا اقرار کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہر نماز میں ہر جگہ ہم کو جو ہے وہ نفلوں کے اندر مختلف جگہوں پر نماز کے علاوہ بھی ہم جو ہے وہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں، اچھی طرح سے مانتے ہیں. یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہماری کوئی بساط نہیں. ساری چیزیں اللہ کی دی ہوئی ہے. یہ قوت، یہ توانائی، یہ علم، یہ ذرائع، یہ وسائل، یہ اولاد، یہ رشتہ دار، یہ کنبہ، یہ سوسائٹی، یہ وطن، یہ ساری چیزیں، ساری کی ساری نعمتیں، اور ایسی نعمتیں جن کو ہم گن بھی نہیں سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ صاف طور پہ کہتا ہے کہ اگر تم گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، اتنی بڑی نعمتیں. اور آگے کی آیت کے اندر یہی تفصیلات جو ہے آگے بھی آ رہی ہے کہ الذی خلق سبع سماوات طباقا. وہ ہے اللہ کی ذات جس نے جو ہے 7 آسمان بنائے ایک کے اوپر ایک. تو ہمارے آسمان کی ہی پوری کیفیت انسان اتنی ترقی کر لینے کے باوجود پا نہیں سکا، پا سکتا بھی نہیں. اس کی قدرت کو سمجھنے کے لیے، اس کے پورا علم حاصل کرنے کی نہ اس کے پاس طاقت ہے، نہ عقل ہے، نہ وسائل ہے، نہ ذرائع ہے، کسی قسم کا کچھ نہیں ہے. لیکن جو کچھ بھی ملا ہے وہ بھی بہت حیران کن ہے کہ اتنا عظیم الشان اللہ ہے. یقیناً وہ ساری کائنات کا خالق ہے. ہم کو جو ہے وہ کیا کہتا ہے قرآن؟ ان فی خلق السماوات والارض لآیات لأولی الالباب. زمین اور آسمان کی پیدائش میں ایک ایک چیز کو تم دیکھ لو گے، ایک ایک باریک مچھر کو تک دیکھ لو گے تو اللہ کی کاراگری، اللہ کی صناعی، اللہ کی قدرت، اللہ کا علم، یہ سب جو ہے ہمارے پر واضح ہوتا چلا جائے گا. لیکن وہ جو ہے کامن چیزیں روز استعمال میں آتی ہیں، روز دکھتی رہتی ہیں، تو ہم کو اس کے اوپر ہم غور و فکر نہیں کرتے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ زمین اور آسمان کی پیدائش میں ایک ایک چیز کے اندر جو ہے وہ عقل والوں کے لیے، جن کو اللہ نے عقل دیا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ عقل کا استعمال کرو. خرچہ کرنے سے عقل کم نہیں ہوگی. عقل خرچ کرنے کے لیے دی گئی ہے. جتنا خرچ کریں گے اتنی بڑھے گی. عقل جو ہے وہ جتنا استعمال کرے گے اتنا زیادہ وہ ایکٹیو رہے گی، اتنا زیادہ آپ کو سمجھ میں آئے گا، اور اتنے زیادہ اس عقل کی وجہ سے آپ عزت پائیں گے، شہرت پائیں گے، دولت پائیں گے، سرخروئی پائیں گے، سرداری پائیں گے. ہر چیز دنیا کی جو کچھ بھی تم حاصل کرنا چاہتے ہو، عقل کا صحیح استعمال کرو، عقل کا استعمال کرنا سیکھو. اللہ سکھاتا ہے، اللہ کے رسول سکھاتے ہیں. اللہ کے رسول کے ذریعے، قرآن کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ہم کو سکھایا ہے. تو ہم کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ صاف طور پہ کہتا ہے. دیکھو ہمارے ارد گرد زمین اور آسمان کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ساری چیزیں پابند ہیں اللہ کے احکامات کی. اللہ کے احکامات کی ساری چیزیں پابند ہیں. ہر کوئی جو ہے اس کے بتائے ہوئے احکامات کی پابندی کر رہا ہے. خالی ہم کو جو چھوٹ ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ اس کا ایک مقصد ہے. ہم کو جو چھوٹ دی گئی ہے کہ تم چھری سے گلا بھی کاٹ سکتے ہو، سیب بھی کاٹ سکتے ہو، سبزی بھی کاٹ سکتے ہو، کینچی سے جو ہے وہ جیب بھی کتر سکتے ہو، اور جو ہے وہ کپڑے بھی کتر کے بنا سکتے ہو. اچھے کام بھی کر سکتے، برے کام بھی کر سکتے. مسئلہ یہ ہے. تو آگے دوسری آیت میں، جو میں پہلی آیت ہے کہ اللہ تبارک ہے، ساری قدرت اس کے ہاتھ میں ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم. موت اور زندگی شروع ہوتی ہے اور موت خاتمہ، اینڈ ہے نا. یہ درمیانہ پیریڈ، شروع سے لے کے اینڈ تک کیا ہے؟ تمہاری آزمائش، تاکہ وہ تمہیں دیکھے. ہم کو جو ہے وہ چھوٹ دے دی گئی. ایسا نہیں کہ ہم کسی کا مرڈر کرنے گئے تو اللہ روک دیتا ہے، چھری نہیں چلتی. نہیں، کر سکتے ہیں، لیکن بتا دیا گیا ہے کہ تم ایسے کام مت کرو، غلط کام مت کرو، چوری مت کرو، ڈاکے مت ڈالو، کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ، جھوٹ مت بولو، دغا مت دو، مکسنگ مت کرو. ہاں، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ سب بتا دی جاتی، کھول کے ایک دم صاف جو ہے اللہ رب العالمین نے بتا دیا ہے. اور ساتھ میں جو ہے نا بری چیزوں کو بھی، نیکی کو جو چھانٹ کے رکھ دیا ہے اللہ رب العالمین نے. سورہ بقرہ آیت الکرسی جو ہم پڑھتے ہیں، اس کے بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ کیا کہتے ہیں مولانا؟ ہاں، لا اکراہ فی الدین. دین کے اندر ہے نا زبردستی نہیں ہے. آپ کی گردن پکڑ کے لا کے سجدہ نہیں کرائیں گے.
کوئی بھی ایسا یہ نہیں ہوگا. کسی کو زبردستی آپ مسلمان نہیں بنا سکتے, کسی پہ بھی جبر نہیں کر سکتے. لا اکراہ فی الدین, قد تبین الرشد من الغی, تحقیق کے اللہ نے چھانٹ کے رکھ دیا ہے نیکی کو برائی سے. اللہ نے یہ کام کر دیا ہے, بتا دیا ہے تمہارے اندر ودیعت ہے. قرآن اور اسلامی تعلیمات جو نہیں بھی پڑھتے ہیں, ہماری جو نانی دادی پرنانی ایسے جو بزرگ عورتیں بھی تھیں, تو وہ کوئی ایسے مدرسے کا منہ دیکھی نہیں تھی, لیکن وہ بھی بتاتی تھی کہ بیٹا یہ نہیں کرنا. اپنی بچیوں کو سکھاتی تھی کہ ایسا کرنے سے ایسا ہوتا ہے. ان کا تجربہ ان کو جو ہے وہ بتا دیتا تھا, تو وہ اپنا تجربہ جو ہے نا بتاتی تھی. تو انسان کے اندر جو ہے اللہ رب العالمین نے ودیعت کا فعلہما فجورہا و تقواہا, ہم نے جو ہے نا وہ فجور جو برائی ہے اور جو اچھائی ہے دونوں کو تمہارے اندر ڈال دیا ہے. لیکن وہ کافی نہیں ہے, اس کے ساتھ ساتھ یہ علم ضروری ہے. قرآن اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین دین, لا ریب دین, کوئی شک نہیں, کوئی اس میں خامی نہیں, بشرطے کہ ہم جو ہیں اس طریقے سے چلیں. ورنہ مکسنگ کرنے والے بہت ہیں, یہود اور نصارہ جیسے, انہوں نے ان تک اللہ کے رسول سے پہلے تک ساری کتابوں میں مکسنگ ہوئی ہے نا, اور قرآن کے اندر تو مکسنگ کوئی کر ہی نہیں سکتا. کوئی مائکا لال قیامت تک ایک زبر زیر کی بھی تبدیلی کر ہی نہیں سکتا, کیونکہ اللہ نے اس کی ذمہ داری لی ہے. اتنا اتھینٹک دین ہم کو ملا ہوا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ قرآن کے لانے والے, قرآن آپ پر ہی نازل ہوا, قرآن کے مفسر اعظم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی بتائیں گے جو قرآن کے اندر نہیں ہے. قرآن کے اندر کہا گیا نماز پڑھو, اب کتنی رکعت پڑھو, کیسے پڑھو, قرآن ہم کو نہیں بتاتا ہے, تو وہ اللہ کے رسول بتائیں گے. اور اللہ کے رسول کے بارے میں اللہ نے کیا گارنٹی لی ہے؟ وما ينطق عن الهوى, وہ اپنی خواہشات سے, اپنے دل سے جو ہے نا کوئی بات نہیں بتاتا ہے. ان هو الا وحی یوحی, مگر اس کے کہ اس کے پاس جو ہے اللہ نے وحی کی ہے. اللہ القاء کرتا ہے, وحی کی کئی اقسام ہیں. فرشتے آتے تھے اللہ کے رسول کے اوپر ڈائریکٹ بھی اترتا تھا ہے نا, اللہ نبیوں کے دلوں میں ڈال دیتے تھے, خواب میں بتاتے تھے, کئی اس کی وہ ہیں. تو اللہ رب العالمین جو ہے وہ اللہ کے رسول کو جو ہے وہ پابند کرتا ہے کہ وہ اللہ کی باتیں ساری انسانیت کو بتائے, سب تک پہنچائے. تو اللہ کے رسول نے بتائے. اب اللہ کے رسول کی زندگی کو بیان کرنے والے 5000 لوگوں کی زندگیاں بھی محفوظ ہو گئی ہیں. اللہ کے رسول کی زندگی تو محفوظ ہوئی, اور اللہ کے رسول کی زندگی کو محفوظ کرنے والے 5000 لوگوں سے زیادہ. اسماء الرجال نام کی کتاب آپ پڑھ لیں اٹھا کر, تو ان کے بارے میں جو ہے وہ لوگوں نے تحقیقات کر کے صاف شفاف بتا دیا ہے کہ انہوں نے فلاں مرتبہ جھوٹ بولا تھا, فلاں مرتبہ یہ کیا تھا, ان کی زندگی ایک دم پاک صاف ہے, یہ بہت دیانت دار ہیں, ان کی زندگی کے اندر اتنے نوافل تھے, اتنے یہ تھے, وہ ساری باتیں ان کی ایک دم ایسا جو ہے کسی دھرم میں کسی مذہب میں آپ کو نہیں ملے گا. قرآن کی حفاظت کے لیے ہے یہ سارے کام. قرآن چلتا پھرتا قرآن کون؟ اللہ کے رسول. تو اللہ کے رسول کی زندگی کو محفوظ کرنے والوں کی زندگیاں بھی محفوظ کر دی گئی ہیں. یہ بندوبست, یہ خالصیت, یہ پیور اللہ نے بنایا, یہ ساری چیزیں ہے نا. تو یہ جو ہے بہت اچھی نعمت, اس سے اچھا کوئی دین, کوئی نعمت. اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا, جو آخری آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی, تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ صاف طور پہ کہہ رہا ہے کہ میں نے آج جو ہے تمہارا دین تمہارے اوپر پورا کر دیا. اب اس کے اندر کوئی کمی بیشی, کوئی ضرورت پڑے گی نہیں, کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, جو دے دیا گیا وہی کرنا ہے. اور یہ دے کر جو ہے میں نے ساری نعمتیں آج کمپلیٹ کر دی, اتممت علیکم نعمتی. اور وہ کیا ہے؟ رضیت لکم الاسلام دینا, ہے نا. دین اسلام دے کر اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے جو ہے وہ راضی ہو گیا. تو اللہ کو راضی کرنے کا راستہ کیا ہے؟ اسلام. اور اسلام کہاں ملے گا؟ قرآن اور حدیث میں, ہے نا. مولوی ملاؤں کے چکروں میں نہیں پڑھنے کا, اپنی آنکھیں, اپنا علم, اپنا شعور, اپنی عقل استعمال کرنے کا. کسی نے بولا تمہارا کان لے کے گیا کوے نے, تو کوے کے پیچھے نہیں بھاگنے کا, اپنا کان دیکھنے کا, ہے نا. قرآن حدیث اتھینٹک چیزیں ہمارے پاس, کسوٹی موجود ہے. کسی نے پیلی چیز لا کے دے دیا تو یہ پتل ہے, تانبا ہے, ایسے جھگڑے بگڑے کرتے بیٹھنے کا نہیں, سیدھا جو ہے وہ کسوٹی پہ گھسنے کا. کسوٹی ریزلٹ دے دے گی کتنے کیرٹ کا ہے اور کیا ہے, مٹی ہے کہ پتھر ہے کہ تانبا ہے کہ پیتل ہے.
تو ہمارے پاس قرآن حدیث موجود ہیں، تو قرآن حدیث مولوی صحیح بول رہا ہے نہیں بول رہا ہے نا؟ بڑے بڑے مولویوں نے جو ہے نا بہت بڑی بڑی غلطیاں کی ہیں، بہت بڑی بڑی. اب وہ بیان کرو تو لوگوں کو برا لگتا ہے ہاں، تو وہ ہم کو اس میں پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہم کو جو ہے نا اپنے طور پہ جو ہے وہ چاق و چوبند رہنا ہے، کیونکہ جنت میں ہم کو جانا ہے، کوئی مولوی لے کے نہیں جائے گا ہاں، کوئی بھی ہم کو لے کے نہیں جائے گا. ہم کو خود اپنی کوششیں کرنا ہے، اور جیسی کوششیں بتائی گئی ہیں ویسا اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہیرو بنانا ہے، اپنا قائد بنانا ہے. آپ کی زندگی کا پورا نقشہ، پورا پرتو ہمارے سامنے ہونا چاہیے. کس وقت میں اللہ کے رسول نے کیا کہا، کیا کیا، کیسے کیا، اور ویسے ہی ہم کو جو ہے وہ زندگی گزارنی ہے. تو یہ زندگی ہم کو جو ملی ہے یہی دیکھنے کے لیے ملی ہے. یہ جو چھوٹ ملی ہے نا تھوڑی سی، یہ چھوٹ کے اندر ہم ثابت کر دکھلائیں کہ ہم جو ہیں وہ اللہ کے تابعدار ہیں، ہم آزاد نہیں ہیں، ہم اپنی مرضی کے مالک نہیں ہیں. ہماری ساری چیزوں کا مالک خالق اللہ رب العالمین ہے، جو ساری کائنات کا، صرف ہمارا ہی نہیں. اور وہ یہ کر کے کوئی ظلم نہیں کر رہا بلکہ ہمارے ساتھ رحم کر رہا ہے نا، رحم کرتا ہے. 70 ماہوں سے زیادہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم کو اس نے اسلام دیا، اسلام عطا کیا، قرآن و حدیث ہمارے لیے اس نے جو ہے اتارا. اللہ کے رسول کو سر تا پا رحمت بنا کر ہمارے لیے بھیجا. اور کتنے بڑے فخر کی بات ہے، کتنے اعزاز کی بات ہے، کتنا خوش ہو جانے کی بات ہے، کتنا اپنا سینہ 56 انچ سے زیادہ کر لینے کی بات ہے کہ ہم کو جو ہے اللہ کے رسول کی امت میں بنایا. سب سے پیاری امت، سب سے زیادہ امت، سب سے عظیم امت، سب سے اہم کتاب اس کو دی گئی، سارے انسانوں کا سردار دیا گیا ہم کو. دین اسلام جیسا کوئی دین نہیں، ایسا مکمل دین، ایسا مکمل دین، ایسا گارنٹی لیا ہوا دین کسی کو نہیں دیا گیا، ہم کو دیا گیا، مجھے اور آپ کو دیا گیا. تو اس کی کتنی قدر ہم کو کرنی چاہیے. تو یہ جو ہے قدر کرنے کے لیے، ہم کو پرچہ حل کرنے کے لیے اس دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے کہ عملاً قولاً ہر طرح سے، دامے درمے سخنے، ہر طرح سے جو ہے وہ اللہ کے ہم غلام ہیں، یہ ثابت کرنا ہے. اور اس لیے کرنا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. نمازیں بھی پڑھنا ہے تو اسی لیے، روزے بھی رکھنا ہے اسی لیے، قربانی کرنا ہے اسی لیے، ہر عمل کرنا ہے. کسی کے ساتھ بھلائی کرنا ہے، کسی کے ساتھ غضب کرنا ہے، کسی سے دشمنی کرنا ہے، کسی سے دوستی کرنا ہے، کسی کے ساتھ نبھانا ہے، کسی کے ساتھ نہیں نبھانا ہے. ہر چیز کے اندر ہم کو جو ہے اللہ کے رسول کی وہ حدیث یاد آ جانی چاہیے کہ جس نے جو ہے وہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، ہے نا. دو حدیثیں جو ہمارے سامنے ہیں، قیام اللیل کے بارے میں بھی، رمضان کے بارے میں بھی، ایسے ہی سارے اعمال کے بارے میں ہے کہ جس نے بھی احتساب کے ساتھ، اور من احب للہ و ابغض للہ و آتا للہ و منع للہ، جس نے آتا للہ دیا اللہ کے لیے، منع للہ روکا اللہ کے لیے، ہے نا. اور جس نے جو ہے محبت کی تو اللہ کے لیے، جس نے غصہ کیا تو اللہ کے لیے، دشمنی کی تو اللہ کے لیے، فقد استکمل الایمان، تو اس نے جو ہے مکمل کیا ایمان کو. تو ایمان کو مکمل کرنا، ایمان بہت اہم ہے، ایمان ہی اصل ہے، اللہ کی ذات پر یقین. تو یہ جو ہے یہ آیتیں جو ہیں ہمارے یقین کو مضبوط کرتی ہیں، چمکدار بناتی ہیں، خوبصورت بناتی ہیں، پائیدار بناتی ہیں، اللہ کے نزدیک مقبول بناتی ہیں. ہم اپنے دماغ سے، اپنی علم سے، اپنی سوچ سے، باپ دادا نے ایسے کرتے آئے، ہمارا مولوی ایسا بولتا، ہمارے رواجات تو ایسے ہیں، ایسا کریں گے تو کامیابی نہیں ہوگی. مومن بندہ، اللہ کا خاص بندہ، وہ کیسا ہوتا ہے کہ وہ مسلم کے معنی کیا؟ سرنڈر ہو جانا، اپنے آپ کو لا کے ڈال دینا، جھکا دینا کہ میں بس انی وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض، ہے نا. ہم نے جو بکرے پہ چھری پھرانے سے پہلے دعا پڑھی کہ میں نے اپنی ساری توجہ، اپنا چہرہ کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ آدمی اسی طرف متوجہ ہوتا ہے، تو پوری توجہ میں نے مرکوز کر لیا ہے اللہ کی طرف. انی وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض، اس ذات کی طرف جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، ہے نا. اور حنیفہ، یکسو ہو کر، سب طرف سے کٹ کے، خالی توجہ ادھر بھی کر رہے ادھر بھی دیکھ رہے، ہاں، کنکھیوں سے ادھر بھی دیکھ رہے ادھر بھی، یہ باوا یہ کر دے گا، وہ باوا وہ کر دے گا، یہ اولاد دے دے گا، وہ علم دے دے گا، یہ کامیابی دے دے گا. تو ایسے آوا باوا کے اندر ہم کو جو ہے بالکل پھنسنا ہی نہیں ہے. ہم کو جو ہے وہ اللہ کے رسول، اسلام، ہے نا. کسی کے اندر اگر کوئی کرشمہ،
کسی کے بھی اندر کوئی اللہ والے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ صلاحیتیں دے دیتا ہے نا، تو وہ صلاحیتیں اس نے اپنی نہیں، اس کے ابا جان نے اس کو نہیں دلائی، اس نے اپنے نہیں خریدی، اس کو اللہ نے دی ہے۔ تو ہر چیز کی تعریف، کسی اللہ والے سے کوئی اچھا کرشمہ صادر ہوتا ہے تو وہ اس کی کرامت نہیں، اس کی قدرت نہیں، بلکہ وہ اللہ نے انہیں عطا کیا ہے، اللہ نے عطا کیا۔ یہ ہمارا جو ہے وہ ایمان یکسو، حنیفہ کے معنی یکسو، کسی قسم کا شرک نہیں، ملاوٹ نہیں، ذرا سے بھی ملاوٹ کیوں ملائیں؟ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نماز کے سجدے میں جو ہے وہ 3 تسبیح پڑھتے ہیں، اور کسی کو دیکھ کر کسی کا خیال آیا، کسی کے بازو جو ہے میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیا، بڑے مولانا ہے یا کوئی رشتہ دار ہے، ان کو بتانے کے لیے میں نے جو ہے وہ 3 تسبیح کی جگہ 5-7 تسبیح کر دی معمول سے ہٹ کے، تو بھی جو ہے یہ خفی شرک ہے، ہلکا شرک ہے۔ اس سے تک بچنے کا ہم کو کہا گیا ہے نا۔ تو یہ بہت بڑا نقصان دہ بیماری، سب سے خطرناک بیماری کیا ہے؟ وہ شرک اور کبر، ان سے جو ہے ہم کو جو ہے وہ بچنا ہے، اور دنیا اس طرح گزارنی ہے کہ ہم کو یہاں پہ ایگزام کے لیے بھیجا گیا ہے، ایگزام کے لیے۔ اب میرا ایگزام ہے کہیں پر کسی اسکول کے اندر، تو میں وہاں ایگزام کے لیے کیا لے جاؤں گا؟ ایگزام کے لیے پین لگے گی، وہ فٹرول لگے گی، ہاں، جو کاغذ جو بھی لگنا ہے وہی لے کے جاؤں گا نا، ساتھ میں ٹی وی، فریج اور یہ اور وہ دنیا کے لوازمات یہ سب لے کے جاؤں گا، ہاں، تو میرے سے بڑا احمق کوئی نہیں ہوگا، ہے نا۔ تو یہ ساری چیزیں نہیں لینا ہے۔ دنیا میں اللہ کے رسول خود کہہ رہے ہیں، ہے نا، میں جو ہے وہ دنیا کے اندر مسافر ہوں، اللہ کے رسول نے کہا ہے نا، انا عابر سبیل۔ تو مسافر کیسا ہوتا ہے؟ اب یہاں سے ہم کو جانا ہے اورنگ آباد، تو جو ضروری کپڑے وہاں جو لگنے والے ہیں صرف اتنا ہی سامان لینا ہے۔ تو جو اللہ نے کہا ہے کہ یہ زندگی گزارنے میں تم کو کرنا ہے، ہاں، صدقے دینا ہے، نفل پڑھنا ہے، فرض پڑھنا ہے، روزے رکھنا ہے، حج کرنا ہے، تو یہ سب تو میں لوں گا، لیکن اس کے علاوہ دنیا کی جو ہے فالتو چیزیں اس کے اندر میں گھسا رہا ہوں، اس کے لیے میں دشمنیاں لوں، اس کے لیے جو ہے میں اپنا پسینہ بہاؤں، اس کے لیے میں اپنا وقت ضائع کروں، تو یہ جو ہے حماقت ہے۔ تو ہم کو جو ہے وہ جو اللہ نے کہا ہے وہ چیزیں لینا ہے۔ ہم مسافر ہیں، دنیا جو ہے وہ ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم جو ہے بلکہ تم جو ہے وہ دنیا کو فوقیت دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت جو ہے وہ اصل ہے، باقی رہنے والی ہے۔ یہاں تو سب فنا ہے، دنیا فنا ہے، فانی ہے، ساری چیزیں ختم ہو جائے گی، تو اصل جو ہے وہ آخرت ہے، وہ زندگی ہماری اصل ہے۔ وہاں پر ہم کو جنت ملے گی، انعامات ملیں گے، باغات ملیں گے، حوریں ملیں گی، جو کچھ بھی ملیں گے اللہ کی طرف سے ساری چیزیں وہاں پر ملے گی، اور وہ ختم نہیں ہونے والی ہوں گی، کبھی ختم نہیں ہوں گی، کبھی چھینی نہیں جائے گی، اس کو لٹ جانے کا ڈر نہیں ہوگا، خوف نہیں ہوگا۔ تو ایسی چیزیں، پائیدار چیزیں، والآخرۃ خیر وابقیٰ، تو اس کے لیے جو ہے ہم کو جو ہے وہ تیاری کرنا ہے، اور یہ ساری چیزیں عقل ہم رکھتے ہیں، تو یہ دنیا پر ہم غور و خوض کریں گے تو ہم کو خود وہ بتا دیتی ہے کہ وہ کس طرح اللہ کی پابند ہے، تو ہم کو بھی جو ہے وہ تھوڑی بہت آزادی کے اندر اللہ کی پابندی کرنی ہے۔ تو اللہ اپنے بارے میں کیا کہتا ہے؟ خلق السماوات سبعا طباقا، 7 سماوات طباقا، اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنایا ایک کے اوپر ایک۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، اللہ کی تخلیق میں تم کسی قسم کا بگاڑ، خرابی نہیں دیکھو گے، ہے نا۔ کسی بھی بڑے سے بڑے سائنسداں، فلاسفر دنیا میں اتنے تحقیق کرنے والے آئے، لیکن کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ اللہ نے غلط بنا دیا۔ کوئی مگرمچھ اتنا خطرناک شیر ہے تو یہ غلط بنایا ایسا کسی نے نہیں کہا، بلکہ اس کے اوپر تحقیق کی ہے، ساری چیزوں پہ تحقیق کی ہے۔ ہاں، اللہ نے یہ رکھا، ہاں، مچھر کے اندر 2 دل بنائے اللہ نے، اس کے اندر یہ بنایا، اس کے اندر وہ بنایا، ہاں، ساری خوبصورتیاں اس کے سامنے، وہ اس کا اقرار کرتا ہے، لیکن اللہ نے یہ غلط بنایا، ایسا جو ہے وہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا، کسی کو حق ہی نہیں ہے اور کسی کو ملتا بھی نہیں ہے، مل ہی نہیں سکتا ہے۔ ہاں، ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، کسی قسم کا جو ہے وہ کوئی خرابی نہیں ملے گی۔ فرجع البصر، تم غور کرو، فکر کرو، سوچو، تمہاری نگاہ جو ہے وہ واپس آ جائے گی، اللہ کی جو قدرت ہے واپس آ جاتی ہے۔ وہاں جو ہے مفلوج ہو جاتا ہے آدمی، ارے بس اس کے بارے میں معلوم نہیں، بس یہ ہو رہا ہے، کیسا ہو رہا ہے نہیں معلوم، بس یہ نیچر آف کیا بولتے ہیں، فیمینا ہے، وہ قدرتی یہ ہے۔ فرجع البصر هل ترى من فطور،
کہیں تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے؟ نہیں آتا ہے. ثم ارجع البصر کرتین، بار بار دیکھو، بار بار مواقع لو، دیکھو کہیں پہ کوئی خرابی یا وہ دکھتی ہے کیا، کمی دکھتی ہے کیا. تو آپ کو جو ہے الیکا ینقلب الیک البصر، تو تمہاری نگاہ، تمہارا علم، تمہاری سوچ، تمہاری ادراک، تمہاری بساط سب لوٹ کر آئے گی. لیکن اللہ کی قدرت جو ہے وہ تم جو ہے پوری پا نہیں سکتے. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آسمان کو جو ہے وہ مزین کیا ہے، سجایا ہے، سجایا ہے بہت ساری چیزیں. اس کے اوپر بہت ساری گفتگو جو ہے وہ ہو چکی ہے، اور وقت بھی جو ہے میرا ختم ہو گیا ہے. بہت پیاری پیاری آیتیں، 30 آیتیں ہیں. 30 آیتوں کی تفسیر اپنے گھروں پہ جا کے پڑھیے، دیکھیے. اس سورہ کو اللہ کے رسول جو ہے روزانہ رات میں سونے سے پہلے پڑھا کرتے تھے. قبر کے عذاب سے بچاتی ہے. قبر سے عذاب سے بچنا ہے، اگر ہم کو سکون سے سونا ہے قبر میں، جنت کا ایک باغ بنانا ہے قبر کو اپنی، تو ہم کو جو ہے یہ عمل کرنا ہے کہ روزانہ رات میں سونے سے پہلے. 30 آیتیں ہیں، بہت دیر لگنے والی نہیں ہے. بستر پہ بیٹھ کے آرام سے اس کو جو ہے پڑھنے کا معمول بنائیے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.